سینٹ کی ایک سپیچ کی جسے کئی دفعہ سینسر کیا گیا. انہوں نے ISI کے کرنل کا جب ذکر کیا تو وہاں پہ جو ہے ان کی آواز کو گرا دیا گیا. بڑی ہی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی. خود آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بڑا امپورٹنٹ پیغام بھیجا ہے. 30 مئی کو سپریم کورٹ میں میرا میچ ہے. پولیس نے خواجہ سراؤں کے گرو سے جو ہے وہ مدد طلب کر لی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. کل رات کو بڑی ہی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی. اس سلسلے میں میرے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایویلیویٹ بھی کریں گے، اس کو انالیسز آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بڑا امپورٹنٹ پیغام بھیجا ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے لیے. اسے بھی تھوڑی دیر میں ایویلیویٹ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے سینٹ کی ایک سپیچ کی جسے کئی دفعہ سینسر کیا گیا کل. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اچھا جی، بیسکلی سینٹ کے اندر جو سپیچ تھی وہ تھی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر ایمل ولی خان صاحب کی. ایمل ولی جو ہیں وہ غالباً شاید اپنی پہلی تقریر کر رہے تھے سینٹ کے اندر. تو انہوں نے جب آغاز کیا تو انہوں نے کہا جی میں شاید اس ایوان میں سب سے چھوٹا ہوں، تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اور بڑی سخت تقریر تھی میری نظر میں. سینٹ اور قومی اسمبلی کے سٹینڈرڈز سے کے مطابق اگر میں کہوں تو کافی جو ہے نا وہ ایگریسو تقریر تھی. اور PTV پارلیمنٹ کے اوپر جب یہ دکھائی جا رہی تھی تو اسے کئی بار سینسر بھی کیا، بلکہ ایک موقع کے اوپر انہوں نے ISI کے کرنل کا جب ذکر کیا تو وہاں پہ جو ہے ان کی آواز کو گرا دیا گیا. اور بعد میں جب اس کی ویڈیو ریلیز کی گئی تو اس میں سے یہ سینٹنس ہی جو ہے وہ غائب تھا. کئی جگہوں کے اوپر ان کی آواز جو ہے وہ سینسر کی گئی. اب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریر کا جو متن تھا وہ اتنا ایگریسو تھا کہ جس کی وجہ سے سینسرشپ جو ہے وہ. اب آپ صرف 1 منٹ کے لیے اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہاں پہ آئی وانٹ ٹو سے دس کہ یہ ایک اتنا نارم بن چکا ہے. یہ دس از دا نیو نارمل جسے کہتے ہیں نا. یہ اب نارمل یہی ہے کہ ہاں جی ایون سینیٹرز بھی اگر بولیں گے تو ان کی آواز کو سینسر کیا جائے گا. اب آپ کبھی کسی ملک میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ یقین کیجئے کہ آپ جو ڈیموکریسیز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، آپ وہاں سوچ نہیں سکتے کہ آپ کسی بندے کی، اور خاص طور پہ اگر سینٹ کی سپیچ آ رہی ہے یا قومی اسمبلی کی سپیچ آ رہی ہے یا ایون فار دیٹ میٹر پروونشل اسمبلیز کی سپیچز آ رہی ہیں تو اسے آپ کسی بات کو سینسر کر دیں. ہاں گالی گلوچ ہو یا ایسا کوئی غیر پارلیمانی لفظ ہو، اگر اسے سینسر کر دیا جائے وہ سمجھ آتا ہے. لیکن اظہار خیال کو سینسر کر دیا جائے یہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن ہوا ہے اور ہو رہا ہے، بلکہ ہوا کیا، اب تو ہو رہا ہے اور یہ ایک نارمل چیز جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. تو میں صرف چند جو لائنیں ان کی سپیچ کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آج کے ماحول میں جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کل وہ بینیفیشری نہیں تھے، اور آج جو آئین و قانون کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں وہ کل بینیفیشری تھے. آج کل فارم 47 کی بات بہت ہوتی ہے، کیوں نہ 1947 سے بات شروع کی جائے. یہ فارم 47 کی کہانی 1947 سے ہی شروع ہو گئی ہے. 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان بنا. میں ابن غدار کا بیٹا ہوں. خدشہ ہے کہ آج کی تقریر کے بعد میں بھی شام کو غدار کہلاؤں گا. تاریخ سے آنکھیں پھیرنا ہمیں کبھی بھی مستقبل میں صحیح راستے پر نہیں لے کر جائے گا. ایک دفعہ قومی اسمبلی کے باہر اجلاس ہوا تھا اور عبدالولی خان گاڑی کی ڈگی بھی لے کر آئے تھے. اس لیے لائے تھے کہ ہم بات کریں کہ پاکستان بنا تھا کہ پاکستان آزاد ہوا تھا. جب آپ 1947 میں آزاد نہیں ہوئے تو آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں. ہم قائد اعظم کی کتنی قدر کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قائد اعظم کی اسمبلی میں لگی تصویر بھی قید ہو گئی ہے. یہ تصویر اس دن قید ہو گئی جب قائد اعظم نے قانون کی حکمرانی کی بات کی. کیا اس ملک کا پہلا سیاسی قیدی سافٹ ایگزائل کی شکل میں زیارت بھیجا گیا؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کا صدر مرا ہے، پورے ملک جو ہے وہ میدان میں ہے، وہ صرف صدر ہے. آپ کا بانی مرا، کسی کو پتہ نہیں تھا، مکھیاں گھوم رہی تھیں ان کے اوپر. یہ تلخ حقیقتیں ہیں. قائد اعظم آج بھی تصویر میں قید ہیں. ایسا قید لگا ہے کہ آپ محمد علی جناح پر ریسرچ نہیں کر سکتے. آزادی کی بات ہو رہی ہے تو پھر آئیں، ہم تو غدار ہیں، ہم تو کہتے تھے تقسیم کے خلاف ہیں. آج بات ہو جائے 77 سال بعد تقسیم کا فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا ہے.
ہم تو چلیں غدار ہیں. میرے معزز اراکین, آپ آج جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے نکل کر کیا آپ میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں؟ آج یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ جو پابندی پاکستان میں محمد علی جناح صاحب پر ریسرچ کرنے پہ لگی ہوئی ہے وہ کھول دی جائے اور مجھ سمیت ہم سب کو پتہ چلے کہ ہمارے قائد, ہمارے رہبر, ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جناح صاحب کون تھے. کر لیں, ہم پھنسیں گے, آپ لوگ بچے رہیں گے. آپ لوگوں کے پاس اچھے ڈومیسائل ہیں, بلوچی بھائی نہ کریں, باقی ہمت کریں. اب اس میں یہ وہ سپیچ ہے جو ایکچولی یوٹیوب کے اوپر اس وقت وہاں پہ ان کی پڑی ہوئی ہے, لیکن جب یہ لائیو آ رہی تھی تو اس کو اچھا خاصا سینسر کیا گیا ایک موقع کو, جیسے میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ انہوں نے یہاں بھی کہا کہ جی جوڈیشری نے جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر بڑا سخت جو ہے وہ سٹانس لیا ہے. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو پہلے لوگ گمشدہ ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی. اور انہوں نے جب ایک ISI کے کرنل کا ذکر کیا تو اس وقت ان کی آواز بھی جو ہے وہ دبا دی گئی. تو یہ صورتحال ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں میڈیا سے گفتگو کی ہے, وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ذرا سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو کل رات کو ملاقات ہوئی ہے ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات تصور کی جا رہی تھی, بلکہ اس سے پہلے PTI کے بہت سے لونڈے لپاڑوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان اور PTI جو ہے وہ ہاتھ میں لانے لگے ہیں اور مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیں گے کہ جناب ہم تحریک جو ہے اکٹھی چلانے لگے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں ملاقات ہوئی, ہاں اس میں اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب گئے, مولانا صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, لیکن جب مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور ہاں اس میں مطلب گڈیز جو ہیں وہ آبویسلی جب آپ کے کوئی گھر آتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اس کو دھتکار دیں گے یا بدتمیزی کریں گے. آپ ایک اچھے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو وہ ہوا, مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی, لیکن کوئی بڑا اعلان نہیں کیا گیا. بس یہ کہا گیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے رابطے رہیں گے, بات کھلی رہے گی. اب میں اس پہ اپنے صرف انالیسس, یہ خبر نہیں ہے, میں اپنے انالیسس ذرا صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ پرابلم ایریا دونوں جماعتوں کے لیے کیا آ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ان کا جو پلے ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے میچ کھیلا ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کی گراؤنڈ. ٹھیک ہے, اور جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو PTI کے لیے نقصان دہ یہ چیز. اب دوسری بات یہ کہ دونوں نے ایک دوسرے پہ پچھلے 11, 12, 13 سال کے اندر ایسا جو ہے وہ گندا الزام ایک دوسرے پہ لگایا ہوا ہے. مطلب مولانا فضل الرحمان نے ان کو جو ہے وہ یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں اسرائیل کے ایجنٹ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ بولا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ایون پرسنل حد تک بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے JUIFA کے رہنماؤں کے بیانات جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ آ جائیں PTI کی طرف, انہوں نے ڈیزل کے نعرے لگوائے ہوئے ہیں. انہوں نے مولانا صاحب کے حوالے سے کہا ہوا ہے کہ جی یہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, اور مطلب کرپشن کے الزامات, اور پتہ نہیں مطلب کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا گیا جی ان کو تو مولانا کہنا ہی نہیں چاہیے. اب اس طرح کی ساری باتیں, تو اتنا زیادہ مواد ہے کہ اس کو نا جب یہ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں نا تو وہ دھل بھی نہیں رہا کیونکہ مواد اتنا زیادہ ہے. تیسری بات, پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایکچولی ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے, وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب ان کے اشتراک ہوتے تھے نا, جب ان کے اتحاد ہوتے تھے, چاہے وہ کافلی کی شکل میں ہو, چاہے وہ ان کے پرانے سیاسی کزن ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں ہو, وہ اتحاد یہ لوگ نہیں کرتے تھے, کوئی کرواتا تھا. اب آپ سمجھ ہی جائیں کون کرواتا تھا. تو ہمیشہ ایک فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ بیچ میں موجود ہوتا تھا, اور وہ فیسیلیٹیٹر جو یا چاہے شیخ رشید ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی نہ کوئی آپس میں جنہوں کہتے ہیں نا ڈیل کرواتا تھا یا آپس میں صلح کرواتا تھا, تو رستہ آسان ہو جاتا تھا. وہاں پہ عمران خان صاحب یا PTI جو ہے نا وہ اپنے ذرا اکڑ اکڑ بھی دکھاتی تھی, تو پھر بھی بیچ میں چونکہ کرنے والا کوئی اور ہوتا تھا, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا, تو بات جو ہے وہ پھر بھی ڈیل پہنچ جاتی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد جب یہ لوگ حکومت میں آئے 2018 کے اندر, تو ادھر بھی ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ایکچولی چینل آف کمیونیکیشن تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو تھا, چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ باپ ہو, یا اس طرح اور کوئی کاف لیگ ہو, سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہینڈل ہو رہا تھا. سب کچھ وہ لوگ جو کہتے تھے یہ سارے پارٹنرز جو ہیں وہ ویسے ہی مان جاتے تھے. یہاں پہ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ڈش, یہ ڈش خود بنانی پڑ رہی ہے.
تو تڑکا بھی خود لگانا پڑ رہا ہے، اس میں پیاز آلو ٹماٹر یہ بھی سارا خود ڈالنا پڑ رہا ہے، گوشت بھی خود ڈالنا پڑ رہا ہے، اس پہ چولہے پہ رکھ کے پھر اس کو پکانا بھی خود پڑ رہا ہے. ایک یہ ایشو ہے. چوتھا ایک اور ایشو، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب ایک متحدہ اپوزیشن کی موومنٹ کو لیڈ کیا تھا، یعنی کہ PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کی سربراہی مولانا صاحب کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کے ساتھ مولانا صاحب جو ہے وہ جلسے وغیرہ کرتے تھے، بلاول بھی ہوتے تھے، تو یہ دونوں پیچھے ہوتے تھے، مولانا آگے ہوتے تھے. تو ان جماعتوں نے ان کو وہ پوزیشن دی ہوئی ہے. اب یہاں پہ عمران خان صاحب یہ پوزیشن دیں گے مولانا کو کہ مولانا آگے کھڑے ہوں اور باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوں، انکلوڈنگ PTI. کل کو اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی جلسہ کیا پشاور کے اندر، چلے میں چھوٹی سی ایگزامپل رکھتا ہوں نا، پشاور میں یا خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے کوئی جلسہ کیا اور مولانا کو آپ نے بنا دیا ہیڈ اس موومنٹ کا، علی امین گنڈاپور پیچھے کھڑا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مولانا فضل الرحمان کے خلاف الیکشن لڑنے والا، ان کو یہ کہنے والا کہ جناب یہ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اس کو پیچھے کھڑا کریں گے آپ؟ تو یہ وہ پرابلمٹک ایریاز ہیں، یہ باٹل نیکس ہیں جو اس وقت یہاں پہ آ رہے ہیں، جن کے تھرو گزرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. تو ایون دو عمران خان صاحب کی خواہش ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ یہ کڑوا گھونٹ پی لیں گے کہ ہم جو اتنی بڑی سب سے بڑی جماعت ہیں اپوزیشن کی، ہم پیچھے ہوں اور مولانا صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر لیں اس کو. یہ ایشو ہے. نون لیگ نے تو ایک کڑوا گھونٹ پی لیا تھا، ظاہری بات نون لیگ ایک زیادہ بڑی جماعت ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے، لیکن انہوں نے پھر بھی مولانا کو وہ جگہ دے دی تھی. یہ کس طرح دیں گے؟ یہ پرابلم ہے. تو اس لیے یہ چند ایریاز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہوں گے، لیکن جس کی وجہ سے ڈیل نہیں بن رہی. اور کل رات کو بھی کوئی جو ہے وہ نہیں ہو سکا، بس یہ تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اچھی ملاقات رہی، پھر ملیں گے، آپ آتے رہیے گا. وہ جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو خداحافظی کہتے ہیں، تو آپ آئیے گا نا کبھی. تو یہ بیسکلی بس وہ اتنا ہی تھا کہ آپ آئیے گا نا کبھی. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے ایک پیغام پہنچایا ہے اپنے فالوورز کے لیے، اس کو ذرا ایویلویٹ کر لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے جی سپریم کورٹ میں زیر سماعت نائب ترامیم کیس میں جو ہے وہ 30 مئی کو سپریم کورٹ میں میرا میچ ہے. میں کہا جی بھاجی میرا میچ ہے. انسانوں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہوتا ہے. انسانوں کا معاشرہ لوگوں کے دل جیت کر چلایا جاتا ہے. بورس جانسن اور ہیرل ملن کو اخلاقی بنیادوں پر حکومتیں چھوڑنا پڑیں. 8 فروری سے پہلے 3 سزائیں دی گئیں، لیکن تمام پروپیگنڈے کے باوجود لوگوں نے ہمیں جتوایا. انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم الیکشن سے بھاگ جائیں گے. اسلام آباد کا ریٹرننگ افسر بھاگا ہوا ہے. پٹن کی رپورٹ کے مطابق PTI اسلام آباد کی نشستیں 50,000 کی لیڈ سے جیتی ہوئی تھی. لاہور میں ٹریبیونل نہیں بنایا جا رہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ حلقے نہ کھل جائیں. 3 ماہ ہو گئے ہیں، ٹریبیونل سے فیصلے آنے چاہیے تھے. میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے فارم 47 کی وزیر اعلیٰ نے عزت کا قانون پاس کر دیا. ملک میں خوف کے ذریعے سب کچھ چلایا جا رہا ہے. PTI کو جلسے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی. خیبر پختونخوا میں کسی مخالف پر کوئی کیس کیا یا ہم نے کسی کو جیل میں ڈالا؟ ہمیں پتہ ہے رؤوف حسن پر حملے کے واقعے کے پیچھے کون ہے. رؤوف حسن کے ساتھ جو ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظام ڈنڈے کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. پارٹی تیار ہو جائے، رؤوف حسن کے معاملے پر سڑکوں پر نکلیں گے. ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے اور ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے. ملکی حالات کی وجہ سے سڑکوں پر نہیں نکل رہے تھے. معیشت اس قابل نہیں کہ احتجاج برداشت کر سکے. کوئی بھی نقصان ہوا تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے. پارٹی تیار ہے، ہم اسمبلی اور بجٹ اجلاس چلنے نہیں دیں گے. شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. مشکل فیصلے تب ہوتے ہیں جب لیڈر قربانیاں خود سے شروع کریں. نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری بیرون ملک رکھے گئے اربوں روپے واپس لے کر آئیں. قوم بہت قربانیاں دے چکی، اب قوم پہلے آپ سے قربانی چاہے گی. تمام مقدمات براہ راست نشر کیے جائیں، قوم کو پتہ لگے چوری کس نے کی. غداری کا بھی کیس چلانا ہے تو چلائیں، پھانسی کے لیے بھی تیار ہوں. ججز پر جو خوف تھا وہ اترتا جا رہا ہے. نواز شریف سے کسی قسم کی ڈیل کا تاثر مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چودھری نثار کے ساتھ نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی. نواز شریف نے سمجھ لیا کہ میرے ضمیر کی قیمت صرف ایک سڑک ہے. بنی گالہ کی سڑک توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر بنوائی تھی. نواز شریف اور محسن نقوی بتائیں کہ پیسہ باہر کیسے گیا. پرویز الہی کی رہائی پر خوش ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پرویز الہی اگر پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیتا تو اسی دن رہا ہو جاتا. جج اپنی ساکھ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں لگ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. امریکہ کو اجازت ہے کہ وہ حکومت گرا دے. مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں امریکہ کی سازش بے نقاب کروں. آپ امریکہ کی سازش بے نقاب کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ آپ کا جو ہے وہ USAID سے پیسے لے رہا ہے، ان سے ایمبولینس سے لے رہا ہے. عجیب صورتحال ہے.
اچھا جی، علیمہ خان صاحبہ نے بھی جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. فرماتی ہیں کہ عمران خان سے ڈسکس کیا ہے کہ اگلی پیشی پر کون سے رنگ کی شرٹ پہننی ہے، کیونکہ بلو آؤٹ آف سٹاک ہو چکی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب نے لاسٹ پیشی پہ وہ پہنی تھی نا، بلو کلر کی وہ پہنی تھی. اس مرتبہ رنگ پہلے بتا دیں گے تاکہ لوگ خرید سکیں. اس کے علاوہ جناب بیرسٹر گوہر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا سائفر کیس کو کل ہی، یعنی جو بدھ گزر گیا، ختم ہو جانا چاہیے تھا. امید ہے کہ آج یہ مقدمہ نبٹ جائے گا. عدت میں نکاح کیس کی سماعت بھی آج ہے، جس میں جج سے درخواست ہے کہ جلد نپٹا دیں. الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کریں. عمران خان پر توشہ خانہ کا کوئی نیا کیس نہیں بن سکتا. ہم میں سے ہر کوئی پل کا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے. ہم میں سے ہر کوئی پل کا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے. ہم تو سیز فائر چاہتے ہیں. ہمارے بچوں اور خواتین کو اٹھانے سے اب رہنماؤں کے گلے کاٹنے تک آ گئے ہیں. اس کے علاوہ جناب عدالتی رپورٹنگ کے حوالے سے جو پیمرا کا ایک ریسنٹلی نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ جناب آپ کورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سبجوڈس کیس جو ہے اس کے اوپر کوئی کامنٹری نہیں کر سکتے. تو اس پہ کہا گیا ہے کہ جی صحافتی تنظیموں نے پیمرا کی جانب سے عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا ہے. صحافتی تنظیموں، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کا آئین آزادی اظہار رائے اور معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے اور پیمرا عدالتی کارروائی کو رپورٹ کرنے پر پابندی لگانے کا اختیار نہیں رکھتا. پیمرا نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی سرین خلاف ورزی ہے اور مطالبہ کیا کہ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے. صحافتی تنظیموں نے کہا کہ پیمرا نے نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب یہ بیسکلی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ پیمرا نے زیر سماعت عدالتی مقدمات سے متعلق خبر یا ٹکٹ چلانے پر پابندی عائد کر دی تھی. یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس میں کہا گیا تھا کہ جی خبروں، حالات حاضرہ اور علاقائی زبانوں کے تمام ٹی وی چینلز زیر سماعت عدالتی مقدمات کے حوالے سے ٹکٹس اور خبریں چلانے سے گریز کریں اور عدالتی تحریری حکم ناموں کی خبریں بھی رپورٹ نہ کریں. ایسے مقدمات جن کی سماعت براہ راست نشر کی جاتی ہے، ٹی وی چینل ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو لائیو دکھائی جائے اس کے بارے میں کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں اس کے آپ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ رؤوف حسن پر حملے کے معاملے پر پولیس نے خواجہ سراؤں کے گرو سے جو ہے وہ مدد طلب کر لی ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے جڑواں شہروں کے خواجہ سراؤں کے گرو سے مدد طلب کی ہے. دوسری جانب خواجہ سرا کمیونٹی کی عہدیدار نایاب علی نے کہا ہے کہ رؤوف حسن پر حملے کی ویڈیو دیکھی، حملہ آور خواجہ سرا نہیں لگتے، یہ ہماری کمیونٹی کو بدنام کرنے کی سازش ہے. ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کی باڈی لینگویج خواجہ سراؤں جیسی نہیں ہے. یہ میں نے بھی پہلے بات کی تھی کہ کچھ ذرا مشکوک کام لگ رہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے، یہ دنیا نے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے بعد میاں اسلم اقبال کو بھی جو ہے وہ روپوشی ختم کرنے کا کہا ہے اور انہیں منظر عام پر آنے کی ہدایت کر دی ہے. عمران خان کی جانب سے حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال کو حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے منظر عام پر آنے کی ہدایت کی گئی ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دس ہول فوکس از کمنگ فرام فار پنجاب. پرویز الہی صاحب ریلیز ہو گئے ہیں، حماد اظہر صاحب منظر عام پر آ گئے اور میاں اسلم اقبال کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ بھی جو ہے اپنی روپوشی ختم کریں. تو یعنی آل آف دیم آر فرام پنجاب. تو پنجاب کو جو ہے وہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اسے ذرا ری ایکٹیویٹ کیا جائے. اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کو خط لکھ کر مل کر کام کرنے کی پیشکش کی ہے. خط کے متن کے مطابق گورنر نے صوبے کی جامعات میں وائس چانسلر کی تعیناتی نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. جامعات میں انتظامی اور مالی مسائل سمیت طلباء کو مسائل درپیش ہیں. بنو کی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کو رجسٹرار اور وائس چانسلر کے بغیر چلانے کا نوٹس عدالت نے بھی لیا ہے. اور گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کو کہا ہے کہ آئیں مل کر نوجوانوں کے مستقبل کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. دونوں مل کر صوبے کے انتظامی اور مالی اور دیگر معاملات میں بھی مل کر کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور کار سرکار میں مداخلت کیس شانگلہ میں جج طاہر خان نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے. شوکت یوسف زئی کے بھائی لیاقت یوسف زئی سمیت پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کے اوپر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور ان لوگوں نے اس کی صحت جرم سے انکار کیا ہے. عدالت نے آئندہ سماعت کے اوپر ٹرائل باقاعدہ اب چلانے کا حکم دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ جناب کل ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. انہیں کوٹ لکھپت جیل سے شفٹ کیا گیا سروسز ہاسپٹل اور اس ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کو معدے اور پیٹ میں درد کی شکایت ہے. انہیں 24 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا. ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد
گزشتہ روز سے جیل میں قید کر رہی تھیں. انہیں معدے اور پیٹ میں درد کی شکایتیں, ان کا اسکین ہو چکا ہے, مزید ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں. جیل حکام نے مسلسل قید کی وجہ سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو تشویشناک قیدی قرار دیا ہے. جیل حکام کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کا بلڈ پریشر زیادہ تھا. متلی اور قید کے باعث انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. ان کے جسم میں پانی کی بھی کمی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.